حضرت آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری، اللہ آپ کو امام حسین کی زیارت کا شرف عطا کرے. جب آپ تلہ زینبیہ کی طرف والا جو دروازہ ہے نا، جسے باب الراس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس طرف سے جو دروازہ اندر آتا ہے، تو اگر تلہ زینبیہ اور مقتل امام حسین کا جو اندر ہے، اس کے وہ 70 قدم کے فاصلے والا جو جگہ ہے، رستہ بنتا ہے. آج اس دروازے سے آئیں گے تو 70 قدم نہیں بنیں گے. آپ دیوار کو تصور میں لائیں کہ نہیں ہے، اور تلہ زینبیہ کو تصور میں لائیں اور امام حسین کے مقتل کو تصور میں لائیں، تو اس جگہ سے امام حسین کو جناب زینب نے 70 قدم کے فاصلے سے دیکھا تھا. امام کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا، ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تھا. تو اس رستے سے، کیونکہ وہاں سے امام سجاد نے بابا کے سر کو نیزے پہ اٹھتے ہوئے دیکھا تھا، تو پھر اس وجہ سے اس دروازے کا نام پڑا ہے باب الراس، جہاں سے راس نظر آیا تھا، سر نظر آیا تھا، کٹا ہوا سر نظر آیا. اس دروازے جب آپ اندر آئیں گے، یعنی آج جو موجودہ دروازہ ہے، اس سے اندر آنے کے بعد آپ سیدھے ہاتھ پر دیوار اندر آنے کے بعد دیوار چلیں گے تو شاید چوتھا یا پانچواں پلر ہے جہاں حضرت آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری کی قبر ہے. یعنی قبر بنی ہوئی نہیں ہے، وہ پلر کے اوپر ان کا نام لکھا ہوا ہے. قبر زمین میں ہی ہے مگر ان کی پلر کے اوپر نام لکھا ہوا ہے. مرتضیٰ کشمیری، حضرت آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری فقہی طور پر فقہا سے کم تھے. یعنی ان کے زمانے میں فقہا موجود تھے، بڑے فقہا موجود تھے، مگر فقہا جو مراجع، جو صاحب فتویٰ علماء تھے، استخارہ ان سے دکھواتے تھے. کس سے؟ آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری سے استخارہ دکھواتے. آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری استخارہ دیکھتے تھے تو ان سے حضرت آیت اللہ خوئی، حضرت آیت اللہ حکیم، بزرگ علماء سید مرتضیٰ کشمیری سے استخارہ دکھواتے تھے، ان کے تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے، ان کے مقام معرفت کی وجہ سے، مقام عرفانی کی وجہ سے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ تو انہوں نے اس کی تفصیل تو نہیں بتائی، ایک قصہ سنا دیا. توجہ چاہوں گا. اور قصہ یہ سنایا کہ ہر کچھ مدت کے بعد نجف اشرف میں ایک خاتون ایک دیہات سے آتی تھی، اور کبھی وہ اس چوک پر، اور کبھی اس محلے کے چوک پر، اور کبھی اس بازار کے چوک کے اوپر وہ اپنا مصلی بچھا کر حجاب میں بیٹھ جاتی تھی، اور لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ آج اس علاقے میں جو خاتون آئی ہیں یہ یہاں بیٹھیں گی. لوگ اپنے ان کے پاس جا کے استخارے رکھتے تھے سامنے کہ ہمیں ہفتے بھر یاد سوچا ہوا ہے، 10 دن سے سوچا ہوا ہے، استخارہ دکھواتے تھے ان سے. اور وہ جب تسبیح کا دانہ سے استخارہ دیکھتی تھی، اور یہ مجھ سے نقل کیا ہے حضرت آیت اللہ بہاؤالدینی نے، ابو الفضل بہاؤالدینی نے یہ پورا قصہ سنایا مجھے، اللہ ان کو صحت اور شفا عطا فرمائے. وہ فرماتے، انہوں نے یہ سارا واقعہ میں ان سے نقل کر رہا ہوں. تو وہ تسبیح کا دانہ نکال کے کہتی تھی کہ آج تم نے جو یہ نیت کی ہے تو تم یہ جو مچھلی کا کاروبار کرنا چاہتے ہو. اب اس نے کچھ نہیں بتایا کہ میں مچھلی کا کوئی کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں یا مثال کے طور پہ میرا کوئی تعلق. ہاں، وہ تسبیح کا دانہ پکڑ کے کہتی تھی تم نے جو نیت کی ہے نا کہ تم مچھلی کا کاروبار کرنا چاہتے ہو، مچھلی کے کاروبار میں تمہیں یہ فائدہ ہوگا، تمہارے لیے بہت اچھا ہے، بس ان باتوں کا خیال رکھنا. مچھلی کے، اب وہ سوچ رہا ہے میں نے کب بتایا انہیں، مگر اسے پتا ہے کہ میں نے نیت ہی کی تھی. ایسے ہی دوسرے کا میرا تو کہتے نیت کرو، تو تسبیح کا دانہ نکال کے، تسبیح کا ایک دانہ نکال کے کہتی تھی کہ جو تم نے کل وہاں جانے کا ارادہ کیا، راستے میں حادثہ ہو سکتا ہے، اور اگر جاؤ تو ایسی سواری لینا، یہ والی سواری جو تم نے سوچی ہوئی ہے، یہ سواری پہ نہیں جاؤ گے، حادثہ ہو جائے. اب وہ سوچ رہا ہے میں نے کب بتایا نا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اور بات وہ صحیح کر رہی ہے. تو کہنے لگے، اتنا مشہور ہو گیا تھا. مرتضیٰ کشمیری فرماتے ہیں کہ اس خاتون کا ایسے آنا، توجہ چاہوں گا میں آپ حضرات سے، کذالک نجزی المحسنین پر بات کر رہا ہوں، کذالک نجزی المحسنین پر بات کر رہا ہوں، ہٹا ہوا نہیں ہوں اپنی تفسیر سے. اللہ کچھ لوگوں کو ایک دم ایسا مقام دیتا ہے کہ پھر وہ یہ منظر دکھا رہے ہوتے ہیں. وہ کیوں ہوتا ہے ایسا، کب ہوتا ہے ایسا، اس وقت کی ہم سب کو تلاش میں رہنا چاہیے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. وہ آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری کہتے ہیں کہ میں تو عرصے سے تلاش میں تھا کہ یہ خاتون کب آئیں گی ہمارے علاقے میں، اور معلوم ہوا جی آئی بھی ہیں. تو آیت اللہ کہتے ہیں کہ میں بھی لائن میں لگ گیا. اب کون ہے آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری جن سے فقہا استخارہ دکھواتے؟ خود پہلے ہی صاحب کرامت ہیں. کہتے ہیں میں لائن میں لگ گیا، جیسے میرا نمبر آیا میں نے کہا بھی استخارہ دیکھیں. انہوں نے کہا نیت کرو. اب انہوں نے تسبیح نکالی تو کہنے لگے تم نے تو کوئی نیت ہی نہیں کی. ان کی کوئی نیت ہی نہیں تھی، انہوں نے کوئی نیت ہی نہیں کی تھی. انہوں نے کہا تم نے تو نیت ہی نہیں کی. اب جو نیت کی ہے یا نہیں کی ہے کو جانتا ہو،
وہ کچھ تو ہے اس کے پیچھے طاقت. تو انہوں نے کہا بی بی میں نے ہار مانی, مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ مقام آپ کو کیسے ملا؟ یہ مقام کذالک نجزی المحسنین والا مقام ہے. اللہ برائیوں سے بچنے پر توجہ مقام عطا کرتا ہے, نیکیوں کی انجام دہی پہ مقام نہیں دیتا. توجہ ہے اب آج کی؟ تھوڑی گردن ہلا دو بھائی, جا رہی ہے بات تو. اللہ نیکیوں کی انجام دہی پر مقام نہیں دیتا, برائیوں سے بچنے پر مقام دیتا ہے. تو آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری نے کہا, آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری نے فرمایا مجھے بتاؤ یہ مقام کیسے ملا؟ کہ تمہارا مقام خود بلند ہے اس لیے تمہیں تنہائی میں بتاؤں گی. اب مجمع دور کھڑا ہے, یہ قریب بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں. کیا سن رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں ایک ناسبی کی زوجہ تھی, ہر مرتبہ مجلس سے لوٹنے پر مجھے تازیانوں کا سامنا ہوتا تھا. میں ذکر حسین میں جاتی تھی, میں مجلس عزا میں جاتی تھی, اور میرا شوہر جب میں گھر میں لوٹتی تھی تو مجھے تازیانے کوڑے مارتا تھا اور کہتا تھا کہ تم کیوں گئی ہو مجلس میں, اور میں باز نہیں آ سکتی تھی اس لیے کہ میں ذکر حسین کو کیسے چھوڑ دوں. کہ جتنا میرا علم تھا, جتنی میری معرفت تھی, جتنا میری سوچ سمجھ تھی, جتنی میں پڑھی لکھی تھی, میں یہ سمجھتی تھی کہ میں ذکر حسین کو نہیں چھوڑ سکتی, اور مجھے ہر مرتبہ اہل بیت کا ذکر سننے پر تازیانوں کا سامنا ہوتا. ایک مرتبہ عاشور کے دن جب میں حضرت عباس کو سلام کرنے گئی اور واپس آئی تو مجھے اتنا مارا گیا, اور مار کے مجھے کہا کہ جاؤ عباس کے پاس چلی جاؤ. تو میں گئی, مجھے نکال دیا میرے شوہر نے, اور میں گئی حضرت عباس کی زری کو جا کے میں نے پکڑا, اور میں نے زری پکڑ کے روتے ہوئے کہا کہ مولا آپ کی خاطر مجھے مارا جاتا ہے, میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتی, اب میرے لیے کوئی رستہ بتائیں کہ میں کیسے جیوں گی. کہتی ہے کہ میں رو رہی تھی, مجھے اونگ آئی, اس اونگ میں نے حضرت عباس کو دیکھا. حضرت نے مجھے تسبیح دی اور فرمایا یہ تسبیح لو, تم تسبیح کا دانہ پکڑو گی, لوگی ہاتھ میں, ہم تمہارے ذہن میں خیال ڈالیں گے, وہ وہی ہوگا جو سامنے والا سوچ رہا ہوگا. یعنی وہاں اس کو مولا کے نام پہ ذلیل کیا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, اور مولا اسے اپنی محبت میں عزت عطا کر رہے ہیں. کہ جس کے سامنے آ کے آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری بیٹھ جائے, اتنا بڑا اللہ کا ولی آ کے بیٹھ جائے جس کے سامنے. ابن سیرین چہرہ دیکھ کے بتا دیتے تھے سوچ کیا رہے ہو. بڑا نام ہے, اہل سنت نے بھی ابن سیرین کے خوابوں کی تعبیر کے اوپر ان کی کتابیں, انہوں نے جو خوابوں کی تعبیریں بتائی ابن سیرین نے, اہل سنت اس نام کو شیعوں سے زیادہ جانتے ہیں. ابن سیرین خوبصورت ایک جوان, توجہ بس آخری بات کروں گا اور سوالات بھی انشاءاللہ کل رکھیں گے. خوبصورت جوان, کپڑا فروش تھے, پارچہ فروش تھے, کپڑے کی دکان تھی ان کی. معمولاً پارچہ فروشی پر, جہاں کپڑا بیچنے کی دکان ہوتی ہے, اس دکان پہ معمولاً خواتین آتی ہیں. ایسا ہی ہے, شوہر کے لیے کپڑے لینے گئی ہیں, بیٹے کے لیے کپڑے لینے گئی ہیں, معمولاً خواتین کپڑے والے کے یہاں جاتی ہیں. ایک خاتون کا دل آ گیا ابن سیرین کے اوپر, کپڑا خریدا, مگر اس شرط کے ساتھ کپڑا خریدا کہ میرے گھر آ کے اس کی کٹنگ بھی کرو گے, جوڑے کی کٹنگ بھی کرو گے, کپڑوں کی کٹنگ بھی کرو گے. یہ تیار ہو گئے, گھر چلے گئے. گھر جو گئے تو اس نے دروازے بند کر دیے اور کہا کہ میرا یہ ارادہ ہے. انہوں نے کہا یہ گناہ ہے. کیا نہیں, اگر میرے ساتھ تعاون نہیں کرو گے تو میں شور مچاؤں گی کہ تم میرے گھر میں داخل ہوئے ہو. اب ایک ایسی کیفیت, انسان سب کچھ تیار, برائیوں کا سارا ماحول تیار, ایک دم ذہن میں خیال آیا کہ میں کیسے بچ سکتا ہوں اس برائی سے. اسے کہا مجھے صرف مستراح میں, واش روم میں, ممبر کی زبان میں کہا جائے گا بیت الخلاء میں, مستراح میں مجھے جانے کی اجازت دو, میں ذرا وہاں سے فارغ ہو کر آؤں. ظاہر اس کو کیسے روک سکتی تھی, وہ اس نے کہا جاؤ آؤ. اب گھر میں ہی وہ واش روم ہے, یا اندر گئے واش روم میں, اپنے اوپر ساری گندگی مل لی, اپنے بدن پہ, اپنے چہرے پہ, اپنے کپڑوں پہ گندگی مل لی. باہر آئے, کہنے لگے میں تیار ہوں. وہاں تو بدبو آنے لگی, وہ تو اس کا حلیہ ہی بدلا ہوا ہے ابن سیرین کا, وہ تو گندگی اس کے اندر سے نکل رہی اور بدبو آ رہی. نکلو میرے گھر سے. وہ جو عمل انجام دیا, اللہ نے ان کو حکمت خواب تعبیر خواب دے دی. یہ حضرت یوسف کے قصے سے جڑی ہوئی بات ہے. اللہ ان پیغاموں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.